بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس سے پہلے بات گزر چکی تھی کہ چند اہم قواعد کے بیان کا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ پچھلے اسباق میں تعریف و تنکیر کے سلسلے میں سابقہ تعریف و تنکیر کے قواعد کے علاوہ کچھ اور بھی قواعد انہوں نے بیان کیے تھے۔ ان قواعد کی روشنی میں کچھ باتیں ایسی بھی آ رہی تھیں جو کیا قاعدے کے ضمن میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کا جواب کیا دیا تھا؟ امام جلال الدین سیوطی نے ایک الگ انداز میں اس کا جواب دیا تھا، آپ نے اس جواب کو بھی پڑھ لیا۔ اور اگر تفصیل چاہیے تو اس کی پوری تفصیل کہاں ملتی ہے؟ الاتقان کے اندر مکمل شرح و بسط کے ساتھ میں وہاں موجود ہے۔ ذرا بند کرو۔ اب یہاں پہ افراد اور جمع، واحد اور جمع لانے کے سلسلے میں گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ قرآن کریم میں کہیں کیا ہے؟ کچھ الفاظ جو آئے ہیں کہیں جمع آئے ہیں کہیں واحد آئے ہیں۔ تو یہ آپ نے منطق کی زبان میں پڑھا تھا، وہی سمپل بات عرض کر رہا ہوں اب بھی۔ اس فن کو صحیح سے پڑھیے گا آپ لوگ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کیا ہے، تلاش و تتبع کے بعد، جستجو کے بعد جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس سے ہم نے کوئی ایک ضابطہ بنا دیا۔ استقراء آپ نے پڑھا تھا، جانور جب کھاتے رہتے ہیں تو کون سا جبڑا ہلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے انہوں نے دیکھا تھا۔ اس کی ایک مثال آتی ہے تمثیل، جزیات کو دیکھ کر کے کوئی حکم لگانا، یہ تمثیل ہے گویا کہ، اور کلیات کی طرف نظر کرتے ہوئے جو بات سمجھ میں آئی اس کے بعد کوئی حکم نکالنا، یہ کیا ہے؟ استقراء کہلاتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے قرآن کریم کے اندر غور و خوض کرنے کے بعد جو ان کو سمجھ میں آیا افراد جمع کے بارے میں، وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ وہ تو بڑی کتابوں میں موجود ہے تفسیر کے ساتھ میں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ کچھ اختصار ہے شرح و بستے کے ساتھ۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کہاں دیکھیں گے؟ الاتقان کے اندر دیکھیں گے۔ استقراء اور تمثیل جو آپ پڑھے ہو نا بیٹا، یہ ہر جگہ یہ چیز جاری ہوتی ہے، آپ خود کرتے ہوں گے۔ آپ مثال کے طور سے آپ کے درمیان کوئی طالب علم ایسا ہو جو گھومنے پھرنے والا ہو، استاد صاحب کبھی ایسے وقت میں آگے کلاس میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، آپ نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہمیشہ وہ گھومتا ہی رہتا ہے۔ کیوں کہ آپ نے کیسے پتہ لگایا؟ کیونکہ اس کا یہ وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار اس میں وہ چکر لگاتے رہتا ہے، حاضر نہیں رہتا ہے۔ تو ہم نے کیا کر دیا؟ سابقہ حالات کے دیکھتے ہوئے جزئی اعتبار سے حکم لگا دیا کہ ایسا ویسا ہے۔ ایسے ہی چند آیتیں ہیں، ایک ہی لفظ ہے، کبھی وہ واحد آیا کبھی کبھار وہ جمع آیا ہے، تو ایسا کیوں ہوئی؟ یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے استعمال ہوتے ہیں، کچھ کو واحد لے کے آ رہے ہیں، کچھ کو جمع لے کے آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ سماوات ہے، ہر جگہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ ارض کیا ہے؟ واحد ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ؟ اس بارے میں کچھ قاعدے آپ کے یہاں پہ یہ بیان کریں گے اسی ضمن میں۔ تو اس کو ذرا دیکھیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات اور یہاں پہ آگے چل کر کے یہ ذکر کریں گے کہ ارض کی جمع جو اردون ہے نا، یہ جمع کیا ہے؟ ثقیل ہے۔ جمع ثقیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو تفصیلی گفتگو کی طرف میں گیا نہ، اس سے پہلے میں نے کبھی پڑھا تھا نہ کبھی پڑھایا تھا۔ آپ کو سمپل بات عرض کر دے رہا ہوں، کسی کتاب میں گفتگو ہے ہی نہیں درس نظامی کے اندر غالباً، جو داخلہ نصاب کتابیں ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے یہ مجموعۃ الشافیہ ہے فی علم التصریف والخط۔ اس کتاب کے اندر ہے، اسکرین شاٹ میں نے لے لی ہے، اس کو شو کرنا تھا لیکن اب وقت کم ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے جمع کے اندر نا دو طریقے سے ثقالت ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک جمع قلت ہے، دوسرا کیا؟ جمع کثرت ہے نا۔ تو یہ جمع کثرت کی صورت حال ہے۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ارض کی جمع آتی ہے اردون۔ تو یہ جمع تو سالم تو نہیں ہے، جمع کثرت ہے لیکن سالم سے ملاق ہے۔ اس کے اندر ثقالت دو جہت سے، پہلی جہت تو یہ ہے جو معنوی ہے، وہ یہ لدلالتی علی العدد الکثیر، کہ جمع جب کیا ہو جائے قلت کے علاوہ الگ اوزان آ جائے تو معنی اعتبار سے کیا ہے؟ ثقالت ہے کہ بہت سارے معنی میں دلالت کرتا ہے۔ آدمی حیران ہو جائے کہ کتنے معنی کہاں تک یہ آ سکتے ہیں، 10 لوگ 20 50 60 لا انتہا۔ تو معنی کے جیسے کیا ہوتا ہے، آدمی اس میں حائر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک طرف بوجھل ہے گویا کہ، ٹھیک ہے بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ گفتگو کسی درس نظامی میں ہمارے ملیں گے نہیں، میری بات کر رہا ہوں، داخلہ نصاب نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟
کہ یہ اس کے بارے میں بتایا کہ معنی اعتبار سے تو سمجھ میں آ گیا نا، جمع کیا ہے، یہ کثرت ہے، اور لکھو نہیں اکثر جموں، کیونکہ جمع کثرت کیا ہوتا ہے، اکثر جموں نہیں، جمع کی انتہا ہو گیا کہ کہاں تک جائیں گے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک وجہ سے کیا ہے، اس میں ثقالت ہے معنوی اعتبار سے۔ دوسری اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کبھی کبھار وزن تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ کیا ارض ہے، ارض کی جمع نے کیا لکھی، اردون لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو جمع میں اس کا وزن تو ٹھیک ہے سلامت دکھ رہا ہے، لیکن دیگر آپ جمع میں آپ دیکھیں گے تو کیا احاد واحد کا وزن برا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار یہ بھی مشکل بندے کے لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی واحد کیا ہے، واحد جمع میں آ کر کے واحد کا وزن سلامت ہے کہ سلامت نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی کیا ہے جمعیت کے اندر ثقالت ہے۔ دو جہتوں سے کیا جمع کے اندر ثقالت نکالتے ہیں، تو جمع سالم میں تو یہ والی جو ثقالت ہے لفظ کے اعتبار سے وہ تو نہیں پائی جاتی، لیکن معنی اعتبار سے کیا ہے وہ ثقالت ضرور پائی جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے لکھا ہے لِثِقَلِ جَمْعِهَا، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گیا نا، یہ کس میں موجود ہے، یہ ہے مجموعۃ الشافیہ فی علم التصریف والخط، اس کے اندر یہ موجود ہے، اسکرین شاٹ وہ ہے، ایک منٹ دیکھتا ہوں کہیں ہونا چاہیے جی، یہاں پہ میرے پاس ایک کتاب کھلی ہے، یہ مجموعۃ الشافیہ فی علم التصریف والخط، جزء ثانی ہے، صفحہ نمبر 288 ہے، یہ آپ لوگ بعد میں دیکھ لیے گا۔ فی جامعین ثقیلین کے بارے میں لکھا ہے لکونہ اقصى الجموع لأن اقصى الجموع لا يظهر له في الأحادی فثقل من وجہین الجمعیہ وعدم مشاکلته للأحادی بخلاف غیرہ من الجموع۔ خلاصہ کلام وہی ان دونوں کی چیزیں ہوتی ہیں، لکھی ہوئی باتیں دیکھ رہے ہوگے شاید آپ کو، بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ مجموع شافیہ کے اندر صفحہ میں کتنی ہے، 288 کے اندر ہے۔ چلیں جی، تو اس طریقے سے کیا ہے جمع کے اندر ایک طرح سے کیا ہے ثقالت، سمجھ میں بتایا نا ثقالت کس طریقے سے، جو دو جہتوں سے، تو یہاں کس نے جیسے ثقالت ہے، دیکھو قرآن میں کیا کہا ہے، قاعدۃ فی الافراد والجمع من ذلک السماء والارض، السماء والارض یہ مبتدا ہے، اسی میں سے یعنی اسی افراد و جمع میں سے کیا ہے سماء اور ارض بھی ہے، حیث وقع فی القرآن ذکر الارض فانها مفردۃ، جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں لفظ ارض کا ذکر آیا ہے واقع، حیث وقع فی القرآن جہاں واقع ہے قرآن کریم میں کیا وقع کا فاعل ذکر الارض کیا ہو جائے گا، جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں ذکر ارض کا ذکر آیا ہے تو یہ کیا ہے مفرد ہے، ولم تجمع جمع نہیں آیا ہے، بخلاف السماوات برخلاف سماوات کی، یہ کیا ہے جمع استعمال کیا گا، یہاں پہ بھی جمع استعمال کرنا ہے بخلاف السماوات کہہ کر کے بھی، لثقل جمع وہ اردن، کیونکہ اس کی جو جمع ثقیل ہے وہ کون ہے اردن ہے، میں بتایا تھا جمع ثقیل کیوں ہے، کیونکہ جمع تکسیر کے اندر کیا ہے معنوی اعتبار سے ثقالت ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ آدمی کہاں سے کہاں مراد دے گا، تو سامنے والا کیا ہو جائے گا حائر ہو جائے گا، کیا میرے پاس کیا جانی طلبہ، ہمارے پاس طلبہ کرام آئے، اب وہ سوچنے والا سمجھتے رہے کتنے طلبہ آئے، گمان کر لیا کہیں دعوت میں چلے گئے یہاں طلبہ کرام آئے ہوئے ہیں، اس نے جمع کے اعتبار سے 10 سمجھ لیا، اس کے بعد جب دیکھ رہا ہے تو بھیا کھانے کھڑے 15 ہو گئے، کچھ ابھی کھائے ہیں تو 5 اور آ گئے، 20 ہو گئے، ابھی کھا ہی رہے ہیں تو اور 10 5 اور آ گئے، چلتے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ تعداد کچھ ہے، ایسے کیا ہو جائے گا دعوت دینے والا پاگل ہو جائے گا اس طریقے سے، اسی لیے کیا کرنا چاہیے جمع قلت کا وزن کرنا استعمال کرنا چاہیے، بہت زیادہ دسی آئیں گے، چلو بھولے تو نہیں ہے سب، کیا ہو گیا بھائی، چلو تو یہ سمجھ میں آئے گا نا، لثقل جمعیہ ثقالت کس طریقے سے ہے معنوی اعتبار سے بھی اور لفظی معنوی اعتبار سے کیا ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں تک یہ مراد لے رہا ہے، دوسری بات کیا ہے کہ اس میں اس کے احاد کا جو وزن ہوتا ہے جمع میں آ کر کے وہ پتہ نہیں چلتا غائب ہوتا ہے، جمع سارے میں تو پتہ چل جاتا ہے لیکن دیگر جمع میں دقت ہو جاتی ہے۔ ولذا لما اريد ذکر جميع الارضین قال ومن الارض مثلهم، اسی بنیاد پر جب تمام زمین کے ذکر کا ارادہ فرمایا گیا تو کہا ومن الارض مثلهن، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، 7 سماوات کہا 7 آسمان، لیکن آج اس کے بارے میں نہیں کہا کیا ہے 7 ارضین، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ جب جمع کا معنی مراد لینا ہوا تو اس کی تعبیر کیا کری ومن الارض مثلهن، اور آسمانی کی مثل کیا ہے زمین بھی ہے، یعنی اتنی اس کی بھی کیا ہے طبقے 7 ہے،
اما السماع فذکرت تارۃ بصیغۃ الجمع و تارۃ بصیغۃ الافراد لنکت تلیق بذلک المحل. اچھی تعبیر ہے لنکت تلیق بذلک المحل. رہا سماع کا لفظ سماع کا مسئلہ تو کبھی کبھار جمع کے ساتھ میں ذکر کیا گیا اور کبھی کبھار صیغہ واحد کے ساتھ میں افراد کے ساتھ میں. کیوں؟ کچھ ایسے نقطے اور نقطوں کی وجہ سے جو کیا ہے اس مقام اور معنی کے اعتبار سے کیا ہو مناسب ہو. کہیں جمع کیے ہیں تو وہاں مقام جمع کا ہوگا، کہیں واحد اگر لے کے آئیں گے تو وہاں مقام کس کا ہوگا واحد کا ہوگا. اس کی تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں، گویا کہ یہ ایک اجمالی گفتگو ہے، جانے کے لیے وقت نہیں، جہاں جہاں آیا ہے وہاں اتنا غور کر لو. پڑھتے رہو نا جلالین. اب یہاں پہ اس طرح سے جامع الفاظ آئے ہیں، اس طرح سے غور کیا کیجیے گا. حاصل کلام کے دیکھو پوری گفتگو میں حاصل پیش کرنے جا رہے ہیں. والحاصل انه حيث اريد العدد اتي بصيغه الجمع الداله على سعه العظمه والكثره. حاصل گفتگو یہ ہے کہ جہاں کہیں اگر عدد کا اعتبار کیا گیا تو صیغہ جمع کو لایا گیا، وہ صیغہ جمع جو کیا کرے عظمت اور کثرت، عظمت کی بلندی اور کثرت پر کیا کرے دلالت کرے. مثال کیا ہے بھائی؟ وفی السماء سبح للہ ما فی السماوات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی وہ تمام چیزیں جو کیا ہیں آسمان میں ہے. تو سماوات جمع کو لے کے آ گئے ای جمیع کیا بھائی جمیعی سکان یہ اعلیٰ کثرتی، یعنی آسمان کے تمام باشندے اپنے ان کی کثرت کے ساتھ، یعنی آسمان کے تمام لوگ اپنی کثرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر و تحریر بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے. اب یہاں پہ لفظ آیا ہے ما آیا ہے کیونکہ کیا ہے تقریباً کہہ دیا گیا ہے، ورنہ من آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ما کو لفظ من پر معمول کر دیا گیا تقریباً. یہ انہی مثالوں میں سے بعد میں آگے تفصیلی گفتگو آنے والی ہے. وحید ارید الجہت اتیہ بصیغۃ الافراد، اور جہاں جہت اور سمت کا اعتبار کیا گیا، جانب کا اعتبار کیا گیا تو وہاں کیا ہے صیغہ افراد کے ساتھ میں گفتگو کی گئی. مثال کیا ہے؟ وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے، نہیں بلکہ کیا ہے جانب آسمان میں تمہارا رزق ہے. نہیں، آسمان سے کیا بارش نازل ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتے ہیں کھیتی باڑی کے کام ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو کیا ملتا ہے رزق ملتا ہے. آپ نے پڑھا تھا مجاز مرسل کے بیان میں یہی وہی ہے سبب ہے نا بھائی رزق کا، کون بارش کا نزول ہونا، وہی مثال یہاں پہ. چلو اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں کیا کرے، تم سب کو زمین میں دھسا دے. اللہ کی بنا لکھا ہے کیا ہے اامنتم من فی السماء، جو آسمان میں ہے، آسمان میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جس میں جسمانی سے کیا ہے پاک ہے. یعنی ای من فوقکم، جو کیا ہے تمہارے اوپر حاکم ہے، اس معنی میں لیا جائے گا تمہارے اوپر سے. تو یہ بھی کیا ہو گیا، آپ یہاں پہ غور کر سکتے ہو. پھر سما کا لفظ آیا، اس سے مراد کیا ہے جہت ہے نا بھیا، جہت ہے، اسی بنا پر کیا کہ من فوقکم. ٹھیک ہے، جہت کے اعتبار سے جہت کتنے ہیں 4 6 6 4 کیا صحیح ہے. چلو آگے کیا رہا ہے؟ ومن ذلک الریح ذکرت مجموعۃ و مفردۃ، انہی میں سے کیا افراد و جمع میں سے کیا ہے بھائی لفظ ریح ہے. کبھی کبھار کیا استعمال ہوتا ہے واحد ہے، کبھی کبھار جمع بھی استعمال ہوا. اس کے بارے میں تفصیل فحیث ذکرت فی سیاق الرحمہ جمعت وفی سیاق العذاب افردت، تو جہاں کہیں بھی سیاق رحمت کے بیان میں جہاں رحمت کا تذکرہ ہو، بیان رحمت کے موقع پر اگر اس کا ذکر آیا ہے تو کیا آیا ہے جمع سے لایا گیا، اور عذاب کے بیان میں کیا لایا گیا ہے مفرد لایا گیا. اب اس کی مثال پیش کرنے کی جا رہا ہے. اب اس پہ کچھ تفصیلی گفتگو پیش کریں گے، بڑے توجہ. اس میں ابن منذر کا ایک قول انہوں نے پیش کیا ہے، نہیں ابن منیر کا، جو کہ درست نہیں. قاعدہ کیا انہوں نے بیان کیا کہ جہاں جمع استعمال کریں گے تو کیا ہوگا. آپ کو یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ قاعدے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اکثری ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں قاعدے؟ کیا ہوتے ہیں اکثری ہوتے ہیں، اکثری ہوتے ہیں، کلی تو شاید کبھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا، سب کیا نقطہ بادل کے وقت سے تو کچھ نہ کچھ ضابطے ایسے بھی ہوں گے، ہر ضابطے کے کچھ نہ کچھ باتیں ایسی جو ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. ما من عام الا وقد خص عنه البعض، ما من عام الا وقد انقضى، قاعدہ کچھ نہ کچھ ٹوٹ ہی جائے گا. چلو اب اسی کے بارے میں بیان کرنا چاہنا، توجہ سے دیکھیے. آپ ابن حاتم وغیرہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کی ہے کہ آپ نے فرمایا کل شیء فی القرآن من الریاح فهو رحمہ وکل شیء فیہ من الریح فهو عذاب. دیکھ لو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ریاح کا ہر وہ شے جو قرآن شریف میں ہے
من بیان عارت وہ بابالت میں کیا کر رہا ہوں قرآن کریم میں جہاں کبھی کیا لفظ ریا ہے تو اس سے مراد کیا ہے رحمت ہے، اور جہاں کہیں کیا ہے قرآن کریم میں کیا ہے ری کا استعمال ہوا ہے واحد تو وہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب ہوا جو ہر طرف سے چلتی ہے نا وہ رحمت ہوتی ہے، لیکن ایک ہی طرف سے آئے نا تو بس پہاڑ وہاڑ کیا کسی کو بھی اگاڑ کے پھینک دے درخت وغیرہ کو، آندھی کا مسئلہ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، وہ ہوا جو کیا ہو ہر طرف سے وہ چوکور ہو تو اس ہوا میں سے نقصان کم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا ایک دوسرے کی شدت کو کیا کرتی ہے زور کو توڑ دیتی ہے، اس کے بارے میں بیان ہونے والا ہے۔ وَرِدَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا لَا تَجْعَلْهَا رِيحًا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھائی بارش وغیرہ کے موقع پر دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوا چل رہی ہیں تو آپ نے کیا فرمایا میرے مالک اللہم اجعلها رياحا، پہلے میں نے کل کے سبق میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم سے دیکھو اس کی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے، جگہ جگہ اس کے آپ کو نظائر سمجھ میں آئیں گے۔ پیچھے ایک حدیث با گزری لن یغلبا رسول یسرین، ایک یہاں پہ بات آگے آگی چلیں کیا فرمایا یا اللہ یہ جو آپ ہوا چل رہی اسے ہمارے لیے کیا بنا ریا بنا، اسے ریح مت بنا، اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں کچھ دوسرا چینج نہیں کر رہا ہوں میں۔ اچھا وہ ذکر فی حکمت ذالک، اب اس کے حکمت کے سلسلے میں بات آگے آ رہی کہ ریا بولیں گے تو رحمت اور ری بولیں گے تو عذاب، آخر کا کیا وجہ ہے اس کے مراد دینے کی؟ جی ان ریاح الرحمہ مختلفۃ الصفات والحیات والمنافع، کہتے ہیں کہ رحمت کی جو یہ ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی صفتیں مختلف، حیات مختلف اور منافع بھی کیا ہے اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا آگے لکھا دیکھو وَإِذَا حَاجَتْ مِنْهَا رِيحٌ، اب اسی منہا کا حاکم میں مجھے ریاح رحمت، جب ریاح رحمت میں سے کچھ کوئی ریاح کیا ہوتی ہے ہوا کیا ہوتی ہے چلتی ہے، حاجہ یہی جو حیجان کیفیت میں آنے چلنا، اثیرہ جزائے اثیرہ لہا من مقابلیت، اس کے مقابل میں لہا کی میرے مرجع رہی ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسری ہوا کیا ہوتی ہے چلا دی جاتی ہے، اثارہ اس کا مطلب ہوتا ہے برنگے تکنا ابھارنا، یعنی پیدا کر دی جاتی ہے چلا دی جاتی ہے۔ ما یکسر صورتہ حاج کی مرجع رہی ہے سابقہ ری، جو سابقہ ری کی شدت اور زور و طاقت کو کیا کرتی ہے توڑ دیتی ہے، ایک ہوا چل رہی ہے زوردار انداز میں، دوسری ہوا چلا دی گئی، دوسری کیا کی پہلے ہوا کی زور و شدت کو توڑ دی۔ فینشأ من بینہما، تو ان دونوں ہی کی ٹکراؤ سے کیا ہوتی ہے ریح لطیف، ریح کے منع سے سمائی ہے، ان دونوں سے کیا ایک لطیف و باریک ہوا رونما ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے، تنفع الحیوان والنبات، جو حیوان اور نبات کے لیے کیا ہوتی ہے نفع رساں فائدہ بخش ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ وکانت فی الرحمت ریاح واما فی العذاب فانہا، اچھا تو یہ کیا ہو جائے گی رحمت میں کیا ہو جائے گی یہ ریا ہو جائے گی، رحمت میں ریا ہو جائے گی، اور عذاب میں کیا ہے واما فی العذاب فانہا تأتی من وجہ واحد، لیکن کیا ہے اس میں عذاب میں یہ ایک طرف سے ہوا آتی ہے، ولا معارض لہو ولا دافع، نہ تو اس کا کیا معارض ہوتی ہے اس ہوا کے لیے کوئی دوسری ہوا معارض بنتی ہے مد مقابل، اور نہ کیا ہوتی اس کا دفاع کرنے والا ہوتی ہے، دونوں کے معنی معارض و دافع۔ اسی صورت میں کیا ہو گیا جہاں ری ہو تو وہ کیا ہے عذاب کا مسئلہ میں آیا، جہاں ریا ہو تو وہاں کیا ہے چلو اب اس قاعدے کے تحت کچھ چیزیں وہ دکھانے جا رہے ہیں کہ کیا ہے قرآن شریف میں موجود ہے، لیکن کیا رحمت کے معنی میں وہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو واحد لایا گیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ موقع مال کے اعتبار سے کبھی کبھار کیا بظاہر قاعدے ٹوٹ رہے ہوں گے لیکن وہ قاعدہ ٹوٹتا نہیں، وہ بھی قاعدہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھو کیا آگے بیان کیا ہے، دیکھو تفصیل کے ساتھ میں وقت خرج عن هذه القاعدہ قوله تعالی، اس آیت کریمہ سے کیا ہے باری تعالیٰ کا ارشاد کیا ہوتا ہے بھائی خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے، یعنی تعریف جو آپ نے بیان کی ہے گویا کہ وہ کیا ہے جامع معنی نہیں ہے، آپ کی چیزیں گڑبڑ شبہ ہو رہی ہیں۔ دیکھو کیا ہے سورہ یونس کے اندر موجود ہے وجرین بہم بريح طیبہ، اور کشتیاں انہیں لے چلتی ہیں کیا ہے پاکیزہ ہواؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب لفظ کیا ہے بريح طیبہ ہے، بريح طیبہ، لیکن یہاں تو ریحین کے بعد طیبہ کا لفظ ہی بتا رہا ہے کیا یہ ری رحمت ہی کے لیے ہوگا۔ میرا گمان یہ کہتا ہے کہ جو ضابطہ ہے وہ ضابطہ اپنی جگہ فٹ ہے، لیکن کہیں اگر اس ضابطے کے خلاف کچھ ایسا نظر آتا ہے تو قرینہ لفظیہ یا پھر حالیہ کچھ نہ کچھ بڑھا کر کے ضابطے کو اور منضبط کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پہ کیا ہے یہ اس قاعدے سے یہ جو آیت کریمہ دو وجہ سے کیا ہو جا رہی ہے باتیں ٹوٹ جا رہی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے وذالک لوجہین لفظی لکھا ہے، لوجہین لفظی، اس کے بعد نیچے کہیں لکھا ہوگا معنوی ومکروا مکر اللہ کے تحت ہے
لکھا ہے وہ معنی یہ دوسری صورت ہے. تو دو وجہوں سے کیا ہے یہ اس قاعدے سے ٹوٹ رہا ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ لفظی ہے. وہ کیا ہے؟ هو المقابلۃ فی قوله جاءتها ریح عاصف. اس سے پہلے جو آیت کریمہ کیا ہے؟ ریح عاصف وجاء الموج ہے. کیا ہے کون سی بارے میں؟ 11 بارے میں ہے سورہ یونس کے اندر 10ویں صفحے میں شاید. ابھی جی لوگ ابھی حافظ نہیں، تو لوگ رمضان میں حافظ بنو گے. چلو مقابلہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مشاکلہ. جسے آگے آیا نا وہ مکروا و مکر اللہ، دونوں طرح سے اس کو بلایا تھا. تو اس کے مقابلے میں جو آیت کریمہ ہے وہ کون ہے؟ یعنی ریح طیب، یہ ہے بطور مشاکلہ کی کون سی آیت کے؟ ریح عاصف کے. وہ کیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا آگے انہوں نے ذکر کیا ہے بہت زبردست ضابطہ، اس کو لکھ لو بیٹے. ورب شیء یجوز فی المقابلہ ولا یجوز استقلالا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بطور مقابلہ اگر آپ ذکر کریں تو درست ہوتی ہیں، اور اگر تنہا ذکر کریں گے تو وہ درست نہیں ہوتی. مثال کیا ہے؟ وہ مکروا و مکر اللہ. معاذ اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مکر فرماتا ہے؟ نہیں نا بھائی. لیکن وہ کیا اس سے پہلے ذکر ہوا وہ مکروا، اس کے ساتھ میں کیا آ گیا؟ مکر اللہ. یہ جائز ہے. لیکن الگ کوئی اگر کہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. ایسی یہ تاکید لنفسی، تاکید لغیری کافیہ کے اندر مفعول مطلق کے بیان میں علیہ عارف درہمین اعترافاً، یہ تاکید ہے لنفسی ہے. آگے آتا ہے زید قام حقا، تاکید لغیری ہے. تاکید لغیری کا نام دینا درست نہیں ہے، لیکن کیوں ہے؟ بطور مشاکرہ. اس سے پہلے آیا تاکید لنفسی تو اس کو کہہ دیا تاکید لغیری، ورنہ تاکید لغیری کا کوئی معنی ہی سمجھ نہیں آتا ہے. چلو اشارے کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. بہت سی چیز کیا ہوتی ہے مقابلے میں مشاکلے کے طور پر سے جائز ہوتی ہے، لیکن کیا مستقلاً اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. ضابطہ اچھا ہے. مثال و مکروا و مکر اللہ. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دو وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ خارج ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ لفظی ہے. لفظی کیا ہے؟ کہ ریح طیبہ یہ ہے. ریح طیبہ کے مد مقابل کون ہے؟ مقابلہ جاءت ریح عاصف. چلو آگے دیکھو معنی میں کیا ہے. یہ کہنا ہی چاہ رہے وہ مکر مکر اللہ. یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ میں اسی کے ہم مثل بعد میں مشاکلہ نہیں آتا. مشاکلہ نہیں پڑھیں، یہ دقت ہے. فن بدیہی کے اندر جو محسنات کی جب آپ بحث پڑھیں گے، آپ محسنات معنوی اور محسنات لفظیہ، تو فن بدیہی کے اندر ایک چیز ہے مشاکلہ. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. برائی کا بدلہ برائی تھوڑی ہوتا ہے. کوئی آپ نے مار دیا، آپ نے قصاص لیا تو کیا مطلب؟ یہ برا ہو گیا؟ نہیں. تو جیسے سابق میں بات ذکر کی گئی نا، اسی کی مناسبت سے کیا کہنا ویسے ہی بات ذکر کر دینا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مشاکلہ ہم شکل بنانا. کوئی مراد وہ نہیں ہوتی. تو پہلے کیا ہے؟ ریح عاصف آیا ہے، جاء تھا ریح عاصف، اس کے مقابلے میں گفتگو کی گئی، تو اس کے مد مقابل میں کیا لے کے آ گیا؟ ریح طیبہ لے کے آ گئے. تو کہنا کیا چاہ رہی ہے کہ اس قاعدے سے باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ جو اس کے اندر موجود ہے، یہ کیا ہے؟ خارج ہے. خارج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو علتیں بیان کر رہے ہیں. بھائی قاعدہ پہلے کیا بیان کیا تھا کہ رحمت کا تذکرہ ہوگا تو ریا جمع لے کے آئیں گے، اور اگر عذاب کا تذکرہ تو کیا لے کے آئیں گے؟ لیکن یہاں کیا آپ دیکھیں گے جب جرینا بھی بریح طیبہ، یہاں پہ ری کیا ہے؟ واحد ہے. عذاب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ کس کے لیے ہے؟ رحمت کے لیے. کیوں ہے رحمت کے لیے؟ اس کی دو وجہ بیان کریں. ایک وجہ کیا ہے؟ لفظی ہے. دوسرا کیا ہے؟ معنوی ہے. لفظی کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں کون ہے؟ ریح عاصف. تو ریح عاصف کیا ہے؟ اکھاڑ پھینکنے والی ہوا. اس کے مد مقابل میں کیا ہونی چاہیے؟ ریح طیبہ ہوگی، پاکیزہ ہوا کے معنی میں بات کی جائے گی. مقابلہ کا لوگ معنی مقابلہ بھی لیں گے تو یہاں چل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دوسرا معنی ہوتا ہے مشاکلہ والا معنی. بات سمجھ رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ کچھ اور بات ہے سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ یہاں پہ لفظ ریحین کو عذاب کے معنی میں نہ لینے کی دو وجہ. قاعدے سے تو نکل رہا ہے، یعنی جو سابقہ قاعدہ ہم نے بیان کیا ہے اس کے خلاف یہاں پہ مسئلہ جاری ہو رہا ہے، تب بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو رحمت کے معنی میں لے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو علتیں. ایک کیا ہے؟ لفظی ہے. دوسرے معنوی ہے. لفظی تو سمجھ بات آ گئی. معنوی دیکھو کیا ہے. معنوی یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ریاح کا مطلب ہوتا ہے رحمت، تو جو کشتی چلتی ہے نا بیٹے توجہ، کشتی کے لیے جو رحمت ہے وہ ایک ہی ہوا ہے. کشتی جو چلتی ہے نا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پردے لگے رہتے ہیں، وہ ہوا کو کیش کرتی ہے، اور ہوا کے اعتبار سے آپ کشتی کو جدھر جائیں گے آپ گھما سکتے ہیں. گیا صلو علی الحبیب. ٹھیک ہے. معنوی کیا ہے؟ معنوی بات یہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ ریا پیش کریں گے رحمت کے طور پر تو پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ زحمت میں چلا جائے گا. کیونکہ کشتی چلتی ہے وہ ایک ہوا سے چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو مقام ہے تو
تو میں نے کیا بتایا قاعدہ کیا ہوتا ہے، وہ اکثر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسا نہیں کہ کلی ہے، تو اکثر جگہ تو وہی جاری ہے، کبھی کبھار اس کے خلاف جاری ہے، تو وہاں پہ کیا ہے پھر قرینہ حالیہ مقالیہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو کیا کرے گا، کسی صحیح معنی کو وہ تعین کر رہا ہوتا ہوگا، جیسے یہاں موجود ہے۔ وہ تمام الرحمت ہونا کا، یہاں جو ہے نا تمام رحمت، کمال رحمت یہ ہے اسی وقت حاصل ہوگی جب کیا ہو جائے، ری واحد ہو، تو وحدت ری سے کمال رحمت یہاں پہ حاصل ہوگی، اختلاف ریا سے نہیں، لا باختلاف الریاح۔ کیوں؟ دلیل فإن السفینۃ لا تسیر الا بریح واحدہ من وجہ واحدہ، کیونکہ کشتی جو چلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک ہی ری سے چلتی ہے اور ایک ہی جیسے وہ ہوا، ایسا نہیں کہ ایک ہوا آ رہی ہے وہ گھوم گھوم کے آ رہی ہے، کبھی ادھر سے آ گئی، کبھی ادھر سے آ رہی ہے، کبھی ادھر سے آ رہی، وہ کشتی بیچ میں رہ جائے گی اور ڈماڈول ہو جائے گی، ڈانواڈول جس کو بولتے ہیں۔ چلیں، فإن اختلفت علیہ الریح کان سبب الہلاک، اور اگر ریح مختلف ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، پھر وہ ہلاک کا سبب بن جائے۔ والمطلوب ہونا ریح واحد، وہاں کیا مطلوب ہے، مجھے ایک ہی ہوا مطلوب ہے۔ ولذا اکد هذا المعنى بوصفها بالطیب، اسی بنیاد پر اس معنی کی تاکید انہوں نے کیا کی، اس کے طیب کے ساتھ صفت بیان کر کے کی، ری کی صفت طیب کے ذریعے سے، یعنی طیب کو بطور صفت ری کے طیبتن آیا ہے، ری کو بطور صفت لا کر کے اس معنی کے انہوں نے کیا کر دی، تاکید بیان کر دی۔ وعلى هذا ايضا جرى قوله، اور اسی پر کیا، یعنی اسی معاملے میں یہاں پہ کیا ہے، لفظ واحد ہے، جس طرح کیا ہوتی ہے، کشتی چلنے کے لیے ایک ہوا چاہیے، ٹھیک ہے، اور رکنے کے جب باری آئے گی تو کیا ہوگی، ایک ہوا ہوگی نا، وہ رکے گی، ورنہ ایک ہوا تو رکی ہوئی ہے، باقی ہوا کیا ہو رہی ہے، چل رہی، تو کشتی رکے گی، کبھی ادھر بھاگے گی کبھی ادھر بھاگے گی، تو چلنے کے لیے بھی اور رکنے کے لیے بھی بہرحال کیا چاہیے، ایک ہی ہوا چاہیے۔ دیکھو اس کے ذکر وعلى هذا ايضا جرى، اور اسی بنیاد پر یہ بھی کیا بات تعالیٰ کا ارشاد کیا جاری ہے، یعنی اسی ضابطے پر جو ضابطہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے، کبھی کبھار ریحون بھی کیا کرتے ہیں، رحمت کے معنی میں اس کو لے لیا جاتا ہے۔ مثال کیا انہوں نے لکھا، ان یشاء یسکن الرياح فیضللن رواکدہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا کر لے، ہوا کو روک لے، یسکن الرياح نہیں ہے کبھی، کیا یسکن الرياح آیا ہے، فیضللن رواکدہ، تو کیا ہو جائے پھر وہ رواکد، راکد ان کی جمع کیا ہے، رواکد، ٹھہری کی ٹھہری کیا ہو جائے، رہ جائے، رواکد اعلیٰ ظہری کا لفظ آیا ہے۔ چلیں، ابن منذر نے کیا کیا، منذر نے کہا کہ انہ علی القاعدہ لان سکون الریح عذاب وشدۃ علی اصحاب السفن۔ اللہ اکبر، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی جو ہے یہ قاعدے پر جاری ہے۔ کون سی آیت کریمہ، نیچے والے، ان یشاء یسکن الریح، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بھی قاعدے کے مطابق جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا کا بند ہو جانا، موقوف ہونا، یہ کیا ہے، عذاب ہے اور مصیبت ہے، کن لوگوں پر، کشتی والوں پر۔ تو گویا کہ کیا پتہ چلا، قاعدے کے مطابق یہ بھی جاری ہے۔ اچھا، یہ جو ان کا کہنا نا ابن منیر کا، یہ قول تھوڑے سے کیا غیر درست ہے، درست ہے، درست وہی بات ہے جو اوپر کیا ہوگی ان کو گزر چکی ہوگا۔ خلاصہ کلام کیا نکلا، یہ نکلا کہ کہیں گے لفظ ری کو جمع لاتے ہیں، کہیں گے کیا لاتے ہیں، واحد لے کے آتے ہیں، یہ اکثر ہی قاعدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اس کے خلاف بھی آ جائے تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا تھا، اس کے خلاف کے جانے کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ جی بھائی، کوئی بھی انسان کچھ بیان کرتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ علت ہوتی ہے نا، کوئی بھی خلاف کام کرے آپ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سبب چاہیے، جہاں کہیں اس کے خلاف کچھ ہوگا تو اس کی توجہ وغیرہ کی طرف جائیں گے، جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتا دیا تفصیل کے ساتھ میں۔ کچھ پوچھنا ہو تو بتاؤ، میں آگے چلتا ہوں۔ تو بہت کم ہوا بھیا، پڑھا دوں آگے؟ کچھ بول نہیں رہے۔